نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 6 آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کی گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد چل رہے ہیں اور آج تیسرا مقصد آج کے سبق میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واضح دلائل لے کر تشریف لائے تو قالا، قوم کو فرمایا، قد جئتکم بالحکمہ، کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت. حکمت کا معنی کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت کا معنی دین کی سمجھ اور دین کی اتباع ہے. حکمت کا معنی کیا بولو بھائی؟ دین کی سمجھ اور دین کی حکمت سے مراد وہ حکیم کی پوریاں نہیں ہے. ہاں جی، وہ حکمت کا کورس نہیں ہے. جب حکمت کی نسبت نبی کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے. ازواج مطہرات کے بارے میں بھی فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، تلاوت کیجیے اس چیز کی، یاد کیجیے اس چیز کو جو آپ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید اور والحکمہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ. ہاں جی، اس یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس کی اتباع کرو. پھر فرمایا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بیان کرنے آیا ہوں بعض الذی، بعض وہ چیزیں تختلفون فی، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تمہارے بڑوں پر بعض چیزیں حرام تھی، میرے ذریعے اب تمہارے اوپر ان میں سے کچھ حلال کرا دی. پھر فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جس طرح آج میں اور آپ مہنگائی سے ڈرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، بچت بھی کرتے ہیں اور کمائی کے ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے، سارے گھر والے کوشش کرتے ہیں، اور بیچ میں کوئی نکما ہو تو سارے اس کو جھنجھوڑتے بھی ہیں، سارے جھنجھوڑتے ہیں. باپ اگر کروڑ پتی بھی ہے تو اس کے باوجود اپنے بچوں کو کماؤ مشین ضرور بناتا ہے، نہ بنے تو ان کو کوستا ہے. کیا کرتا بولو بھائی؟ اللہ کرے یہ فکر ہمیں دین کی بھی لگ جائے کہ ماں باپ دیندار ہو اور اولاد کی بھی دین کی فکر کرے. جس طرح یہاں میرا خیال کوئی اللہ ماشاءاللہ ہوگا، مجھے تو ایسا کچھ چہرہ نظر نہیں آ رہا کہ باپ کے ساتھ بیٹا بھی مسجد میں موجود ہو. دائیں بھائی دیکھو، اگر کسی کا ہاتھ اشارہ کر دی، وہ ایک بزرگ بیٹھے، ان کا بیٹا موجود ہے، وہ دیوار کے ساتھ ان کا وہ بیٹا بیٹھا ہوا. اور میرا خیال چیک کرو ذرا، سوچو سوچو ہم کدھر کو جا رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں. ہاں جی، اور صبح کتنے ہیں ماشاءاللہ والدین، وہ 7 بچوں کو 7 کام پر لے جاتے، مائیں وہ بچیوں کو ساتھ لے کے جاتی.
باپ ہے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، شوہر ہے بیوی کو ساتھ لے کے جاتا ہے، کس کے لیے؟ سارے بولو، کام کے لیے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، ہاں جی، بجلی کے بل دینے کے لیے، گیس اور پانی کے بل دینے کے لیے، مکان کا کرایہ دینے کے لیے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ساتھ جنت میں بھی جائیں؟ تو ویسے تو نہیں مل جائے گی، یہ جو حقیر دنیا ویسے نہیں ملتی، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تو اتنی عظیم جنت جھونگے میں مل جائے گی؟ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ میرے بھائی ہماری بے وقوفی ہے۔ وہ اتنا سودا اللہ خود قرآن میں فرماتے سستا نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے جنت کے بارے میں۔ تو سورۃ التوبہ میں 11ویں پارے میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اور مال مجھے دیں گے۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ جان بھی اور بھی مال بھی، جان بھی اور مال بھی، تو ہم دونوں چیزیں نہیں دے رہے، ہمیں مل جائے گی؟ پھر نہیں ملے گی، اس لیے ہم فراڈ میں، دھوکے میں، ہاں جی، تمہارا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ، تو یہی بات ہے، دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، ہاں جی، مہنگائی کا، بجلی کے بلوں کا، مکان کا، ان ساری چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور اس سے پہلے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ بل آنے سے پہلے تدبیر ہوتی، فکر ہوتی ہے، پیسے الگ کیے جاتے، انتظام کیا جاتا ہے کہ میں نے وہ بھی ادا کر۔ رات کو سوتے ہیں، سونے سے پہلے صبح ناشتے کی فکر ہوتی ہے، میں نے صبح یہ چیزیں لانی ہیں، گھر والے بتا دیتے ہیں کہ چینی ختم ہے، صبح وہ بھی لانی ہے۔ آپ میں سے کتنے اٹھیں گے سیدھے دکان کی طرف جائیں؟ بولو بھائی، ابھی رات کو سونے سے پہلے یہ بھی سوچا میں نے صبح فجر بھی پڑھنی، گھر والے کہیں صبح ہم نے فجر بھی پڑھنی، بچوں کو کہا جائے صبح فجر بھی پڑھنی، نہیں، یہ پروگرام تو ہوتا ہے صبح اتوار ہے ناشتہ باہر سے کرنا ہے، صبح چھٹی ہے ناشتہ یہ کرنا ہے، لیکن کبھی بیٹھ کے یہ بھی پروگرام ہو تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، چھٹی ہے، کیا پڑھ لیں گے؟ بولو بھائی، ذرا جلدی اٹھ جائیں گے، صبح ذرا نماز پڑھ کے قرآن کی ایک سے 12 تلاوت بھی کریں گے۔ آپ میں سے کس کے گھر میں یہ پروگرام بنا بتاؤ؟ بول دو۔ اور یہ تو پروگرام بنے ہوں گے، پوچھنے کی ضرورت ہی کیا اتوار ہے کہ صبح کو یہ چلے گا، ہاں جی، تو آپ سوچیے ہم کس چکر میں پڑے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُونَ۔ دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ ایک تو اللہ سے ڈرو، دوسرے میری بات مانو، میری اطاعت کرو، کیونکہ نبی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، جو رسول نے کہا وہ قبول کر لو، یہی اللہ کی منشا ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ کا پیغام دے دیا کہ بے شک اللہ ہوا ربی، وہ میرا بھی رب ہے۔ رب کہتے ہیں بتدریجاً، آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والا، رب اس کو کہتے ہیں آہستہ آہستہ پالنے والا۔ تو میں اور آپ غور کریں، کائنات کی ہر چیز کو اللہ آہستہ آہستہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے، آہستہ آہستہ۔ میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا کیفیت تھی، آج ماشاءاللہ کیا کیفیت ہے، درخت نکلتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، یوں آپ انگلی لگائے تو وہ ہو جائے گا، وہ جب کومپل یوں نکلتی ہے بہت نازک ہوتی ہے، اور جب ماشاءاللہ تناور درخت بن جاتا ہے تو مکہ مارے تو درد ہوگی، تو اس وقت مکے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو صرف یوں کریں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی؟ انگلی کے اشارے سے سمجھو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب تناور درخت بن جائے تو بھاگ کے آ کر ذرا مکہ مارے تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھایا، بولو کس نے؟ اللہ رب العزت۔ سارے بولو کس نے؟ اللہ رب العزت۔ اس کو رب کہتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی مجازی رب کہتے ہیں، وہ بھی بچے کی آہستہ آہستہ پرورش کرتے ہیں، مالی پودوں کی آہستہ آہستہ پرورش کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا میرا بھی رب اللہ ہے،
وَرَبُّكُمْ میری قوم سن لو تمہارا رب بھی اللہ ہے، اس لیے فرمایا میں بھی اور تم بھی فَعْبُدُوا صرف اسی کی عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت ہے۔ یہ بدن جھکے تو صرف کس کے سامنے بولو؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے غیر کے سامنے جھکے نہیں، کٹ جائے جھکے نہیں۔ جس طرح شرک کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کہے شرک کرو تم ہرگز شرک نہ کرنا، اگر وہ آگ میں پھینک دے جلانے کے لیے تو جل جاؤ، شرک نہیں کرنا۔ تمہیں کھڑا کر کے تمہاری چمڑی ادھیر دے تو فرمایا چمڑی ادھروا لو، شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ شرک جیسے موذی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں جی، تو پھر فرمایا ھذا صراط مستقیم، اے میری قوم یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ انبیاء اپنی امت کے اخلاق، ان کا دین اور ان کے اعمال ان کو بتانے کے لیے آتے۔ دنیاوی امور کے بارے میں خود حضور کا فرمان ہے انتم اعلم بامور دینکم، دنیا کو انتم اعلم بامور دنیا کو، کہ دنیاوی امور معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، کیونکہ جو کام جو کرتا ہے وہ اس سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام خاص طور پہ وہ دنیا میں کسی کام میں باقاعدہ مشغول نہیں ہوتے، اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی وقتی ہوتا ہے۔ ہاں ان کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ دعوت اللہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ دعوت اللہ، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پہ لگانا، مخلوق کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت پہ لگانا۔ ہاں جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے کہ اگر اللہ فرماتے مجھ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، کیا فرمایا؟ یہ میرا راستہ ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میری ملازمت ہے، یہ میری کھیتی باڑی ہے، نہیں، فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں بولو بھائی؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسانوں کو کہا، صحابہ کرام جو زمیندارا کرتے تھے، کہ پیون کاری نہیں کرنی۔ آپ جانتے ہیں یہ عام میں پیون کاری ہوتی، شاہ کاٹ کے دوسرے کے ساتھ لگائی جاتی۔ حضور نے منع فرما دیا۔ وقت آیا پھل کم ہوا، پھل کیا ہوا بولو؟ کم ہوا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ پھل کم ہوا۔ ہاں جی، کھجور ان چیزوں میں ہوتا ہے پیون کاری۔ عرض کیا حضور ہم پہلے کرتے تھے، آپ نے منع فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں جو تم بہتر سمجھو وہ کر لیا، جو تم بہتر سمجھو وہ کر لیا کرو۔ لیکن دینی معاملے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ فرمایا میری ذات ہے، مجھے دیکھ کر دین کے بارے میں جو کام بھی کرو گے وہ قبول ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ پیغام صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ پیغام ہر نبی کا ہے۔ کس کا بولو بھائی؟ اور ہر امتی کو ہے۔ حضور کا بھی یہی پیغام ہے، اللہ سے ڈرنا۔ اور حضور کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکمت دی، دانائی دی، دین کی سمجھ دی، یہی امت کو پہنچانا ہے۔ اور میرے اور آپ تک الحمدللہ اللہ کا کلام بھی پہنچا، حضور کا فرمان بھی پہنچا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو بھی سینے سے لگائیں اور حضور کے ارشادات کو بھی سینے سے لگائیں، دینی معاملات ہو یا ہمارے دنیاوی معاملات۔ تو دین اور دنیا الگ نہیں ہے، یاد رکھنا، دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا وہ اصل دنیا دار ہے، یعنی دنیا میں آنے، اس میں مولوی بھی داخل ہے، نبی بھی داخل ہے۔ دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں، جو اللہ سے غافل ہے وہ تو اللہ رحم فرمائے غلط راستے پر ہے۔ باقی ہر مسلمان دیندار ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنا ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، دکان ہو، ملازمت ہو،
کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو، کھانا پینا ہو، حتیٰ کہ بول و برات ہو، خانہ پیشاب کے لیے ہم جائیں تو وہاں بھی ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ بھی دین ہے۔ سونا بھی ہمارے لیے بولو کیا ہے؟ دین ہے۔ مسلمان کی زندگی کا تو کوئی لمحہ دنیا ہے ہی نہیں۔ دنیا کا مطلب ہوتا اللہ سے غافل ہونا، تو مسلمان کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری میں گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔